کہتے ہیں کہ ایک عورت 70 سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے، مقصد 70 سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب قبر کے زمانے ہیں کہ کالا رنگ لگانے کے زمانے ہیں۔ بہرحال اگر لگانا چاہے کالا ناجائز ہے، کالے کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پاؤں کو ویزلین لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت بھائی یہ ہے کہ وہ اگر ان پہ پانی رک جاتا ہے تو وضو کے وقت دھو ڈالیں۔ ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، عمرہ کیا، 2 دن کے بعد رات کے وقت تھوڑا سا خون آیا، پھر رک گیا، صبح مسجد عائشہ نے عمرہ کیا، بعد میں یاد آیا کہ رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے، دم واجب ہو گیا صدقہ نہیں، اس نے جو عمرہ کیا ہے وہ پلید کپڑوں میں کیا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ وہ جو خون آیا تھا اس کی شلوار کو لگا، اسی شلوار سے عمرہ کیا۔ اگر وہ کپڑے پلید تھے تو اس کا طواف ہوا ہی نہیں، طواف تو پاک کپڑوں میں ہوتا ہے۔ اب حل یہ ہے کہ ایک طواف دوبارہ کر لے اور استغفار پڑھے، توبہ بھی کرے۔ فرزند لی اثر لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا، اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے۔ وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل، اصل ان کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا، وہ حج کے لیے اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے کہاں تو اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ وہ عمرے کی اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہوں، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا میرا بھائی، اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز۔ اگر یہ خیال نہیں جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں کیونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے مدینے میں دفن ہوئے تھے تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو بالوں کو تیل لگایا، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے پاس لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کوئی چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ ہاتھ پاؤں مر رہے۔ بہرحال حضرت نے طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے۔ طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی۔ کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے، اقرار کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔ سونے کا تولہ 70,000، چاندی کی قیمت 40,000 ہے، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ قیمت کر لیں، دونوں کو ملا کے جتنا پیسے بنے اس کا 2.5% ادا کریں۔ 2 تولے سونا ہے، باقی سب اس کی بھی زکوٰۃ ہے، سب کی قیمت کریں اور 2.5% دے دیں۔ میری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ میرے بھائی ہمارے گناہ ہیں۔
اس کی وجہ جو ہے ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا. بہرحال آپ مانگتے رہیں، وہ مالک ہیں، جب چاہیں گے دروازے کھول دیں گے. وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، تو اگر ہماری بھی سن لیں. میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ 7 چکر کیے، لیکن مروہ کی جگہ پر کینچی سے تھوڑے بال کاٹے. بعد میں نے احرام کھول دیا تو واقعی ایسا ہوا ہے اگر آپ نے صرف ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا ہے. کہتے جی خانہ کعبہ کا غلاف کالا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف کئی رنگ میں تھا، سفید بھی رہا، سرخ بھی رہا، سبز بھی رہا، مختلف رنگوں کا بھی رہا. آخر میں اللہ کو یہی رنگ پسند تھا کہ یہ ایک ایسا رنگ ہے جو ہر عیب کو چھپا لیتا ہے. حضرت ابراہیم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مجھے اپنے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ بہرحال وہ شام میں ہے، الخلیل میں. رفع یدین کے بارے میں دونوں حدیثیں ہیں، کرنے والی حدیث بھی موجود ہے، نہ کرنے والی بھی موجود ہے. حنفی مسلک والے نہ کرنے والی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بعد میں ہے رفع یدین والی پہ، لہٰذا جو بعد میں ہو ناسخ ہو جاتی ہے. معراج النبی کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ رجب میں ہوئی. بیعت کرنا بالکل جائز ہے، بیعت الاسلام بھی ہے، بیعت الجہاد بھی ہے، بیعت السمع والطاعہ بھی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد صحیح معنی میں سنت پہ چلنے والا. امام کے پیچھے مقتدی اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھتا رہے. اگر نماز عصر کے بعد 2-3 طواف کر دیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے. بینک سے گاڑی قسطوں پہ لیا نہ لیں، ناجائز ہے. پڑھا لکھا کہ قرآن عربی میں ترجمہ یا تفسیر کیا بہتر ہے؟ میرا بھائی آپ کو اردو میں میرا خیال ہے تفسیر معارف القرآن سب سے اچھی، آسان ہے. اور تو تفسیریں بہت ہیں نا، لیکن یہ آسان فہم ہے. معارف القرآن کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. بندے کی پیٹھ لگ جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو کھیڑ دیں، اگر دھو بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے. کبوتر چوک میں اگر اگلی صفحے نظر آئیں نماز ہوتی اور نہیں ہوتی. وضو بچانے کے لیے پیشاب روک کر رکھنا نہیں روکنا چاہیے، نقصان بھی ہے. اور دوسرا آدمی کی توجہ جو ہے، لوگ مسجد میں نماز میں تم پیشاب میں توجہ کر کے کھڑے ہو گئے، نکل نہ جائے نکل نہ جائے نکل نہ جائے. اگر ٹی وی پر گھر میں قرآن چلایا ہوا ہے لیکن باقی لوگ باتیں کرتے نہ چلائے، ان کو گناہگار تو نہ کرے. قرآن سنو ورنہ بند کر دو. مسجد جیرانہ کو ان حنفی مسلک میں تو مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے. امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا. عورتوں کا نماز جنازہ، اگر عورت کا جنازہ حرم میں ہو سکتا ہے تو وہ جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے. اگر جنازہ اس کا نہیں ہو سکتا تو پڑھ بھی نہیں سکتی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے نہ آئے، موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے. احرام کی حالت میں سارا سینہ اور زیر ناف جسم ننگا ہوتا ہے. ننگا کیوں ہوتا ہے؟ زیر ناف اگر ذرا بھی ننگا ہو نہ عمرہ ہوگا نہ نماز ہوگی. اوپر جو ہے وہ تو عورت ہے ہی نہیں، سینہ کھلا ہونا چاہیے. حجر اسود کو دور سے بوسہ نہیں دیا جاتا، اشارہ کیا جاتا ہے. ایسا وظیفہ بتائیں کہ دل کو سکون ملے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.